فاطمہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ جبرائیل امین دے رہے ہیں صدا آ گئی فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا پروگرام سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے حوالے سے ہے، اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتی چلوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے بعد پرائیویٹ ٹیلی ویژنز کے حوالے سے ARY1 واحد ادارہ ہے جس کو یہ سعادت اور توفیق ہے کہ وہ ہر سال آج کے دن بی بی کے حوالے سے، بی بی کی سیرت کے حوالے سے یہ پروگرام آپ کے لیے اس کا اہتمام کرتا ہے۔ آج کے پروگرام کی ایک خصوصیت اور بھی ہے، ہمارے ہاں جو بھی مہمانان گرامی تشریف لاتے ہیں اس حوالے سے وہ اپنا ایک علمی مقام رکھتے ہیں، مگر آج جو شخصیت ہمارے ساتھ بی بی کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے موجود ہیں وہ عالم اسلام کے معروف اسکالر، محقق، عالم دین جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے علاوہ ام سارہ صاحبہ جو اسلامی تعلیمات پر بہت عبور رکھتی ہیں اور ہمارے پچھلے پروگراموں میں بھی شریک ہوتی رہی ہیں، بلکہ میزبانی بھی کرتی رہی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شمع ظفر صاحبہ جو ابلاغ کے حوالے سے ایک بہترین مقررہ سمجھی جاتی ہیں۔ میں پہلا سوال بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے ہی کروں گی۔ ڈاکٹر صاحب، تسبیح فاطمہ الزہرا جو ہر مسلمان، ہر مکتبہ فکر کے مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت پر کوئی روشنی آپ ڈال سکیں؟ جس خاتون کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ النساء اہل جنہ قرار دیا ہو کہ جنت کی خواتین کی سردار، ان کی سیرت کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ بہرحال حضرت فاطمہ کا اسم گرامی تو فاطمہ تھا، لیکن ان کا لقب زہرا ہے، اور الزہرا کے معنی ہے وہ چیز کی جو بہت ہی تابناک اور روشن ہو۔ چنانچہ یہی لفظ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صورتوں کے بارے میں جو قرآن مجید کی عظیم ترین صورتوں میں سے ہیں، اس لیے کہ سورہ بقرہ کو تو حضور نے فرمایا ہے کہ وہ ذروۃ السلام ہی البقرہ، قرآن مجید کی چوٹی کی سورت جو ہے وہ البقرہ ہے، تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کو کہا گیا ہے الزہراوین، دو نہایت تابناک صورتیں، اور وہی خطاب ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اول تو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد مہاجرین کی معاشی حالت بہت خستہ تھی، اور فاقے بھی آتے تھے اور مشکلات تھیں، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ عام مسلمانوں کے حالات بہتر ہوئے، مال غنیمت کثرت کے ساتھ آیا، وہ تقسیم ہوا، عام حالات بہتر ہو گئے۔ خاص طور پر غزوہ خیبر کے بعد تو یوں سمجھیے کہ دولت کی ریل پیل ہو گئی، تو اس وقت تک تو ازواج مطہرات جو تھیں حضور کی وہ بھی قانع تھیں، اگر فاقے آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کئی وقت اگر چولہا روشن نہیں ہو رہا ہے، گرم نہیں ہو رہا تو کوئی حرج نہیں ہے، صبر ہے، ثبات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ خود مشکیزہ جو ہے اپنے کندھے پر ڈال کر وہ کنویں سے پانی لاتی تھی، خود چکی پیستی تھی، ساری مشقتیں جھیلتی تھی، خود پھر روٹی پکاتی تھی، خود بچوں کی پرورش ہے، اس کی ساری ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس موقع پر کچھ ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کیا حضور سے کہ جب اب عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی آسائش ہو گئی ہے تو پھر ہمارا نان نفقہ جو ہے اس میں بھی کچھ اضافہ کیا جائے۔ ان کے ساتھ تو پھر حضور نے ایک سخت روش اختیار کی۔ واقعہ ایلا مشہور ہے کہ آپ نے لا تعلقی اختیار کر لی اور تمام ازواج سے غیر متعلق ہو کر ایک بالا خانے کے اوپر فروکش ہو گئے، اور یہ تقریباً معاملہ چلا ہے 1 مہینے سے زائد، تاں کہ پھر ازواج نے سب نے تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت تخییر نازل ہوئی کہ تم سوچ لو، اگر تو ہمارے نبی کے گھر میں رہنا ہے تو یہی فقر و فاقہ ہوگا، تمہیں اللہ اور اس کا رسول مطلوب ہے یا دنیا مطلوب ہے؟
تو اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ دنیا مطلوب ہے تو آؤ، میں تمہیں مال دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا، تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ میرا تو فقر اختیاری ہے، مجبوری کا نہیں تھا۔ پہلے اگر تھا بھی مجبوری کا رنگ اس میں، تو اب تو وہ اختیاری ہے خالص۔ حضرت فاطمہ بھی حاضر ہوئی ابا جان کی خدمت میں کہ دیکھیے ابا جان میرے یہ چکی پیستے ہوئے میرے ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے پیس کر، اور یہ دیکھیے مشکیزہ میں لے کر آتی ہوں کندھے کے اوپر ٹانگ کے، اسے بدھیاں پڑ گئی ہیں میرے کندھے پر۔ تو یہ مشقتیں ہیں، اب تو عام لوگوں کے ہاں فراوانی ہے اور آسائش پیدا ہو چکی ہے، کشائش ہے، تو آپ مجھے بھی کوئی غلام، کوئی باندی، کوئی کنیز عطا کر دیں تاکہ گھر کے سخت کاموں میں متعاون ہو جائے۔ ان پر حضور نے کوئی اظہار ناراضگی نہیں فرمایا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ فرق جو ہوا ازواج مطہرات میں اور حضرت فاطمہ کے ساتھ معاملے میں، اظہار ناراضگی نہیں فرمایا۔ فرمایا تو یہ فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ چیزیں دنیا کی چیزیں دوسروں کو لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں۔ میں تمہیں اس سے بھی بڑی شے دیتا ہوں، بہت بڑی شے، بہت بڑی دولت، اور وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ یہ دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے کہ جسے حضور کہتے تھے میرا لخت جگر ہے، نور چشم ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اس جگر کے ٹکڑے کی طرف سے اس طرح کی بات آئی ہو تو حضور پر کس قدر شاخ گزرا ہوگا یہ جواب دینا اور ان کی اس خواہش کو رد کر دینا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کلیجہ شق ہونے کو آ گیا ہوگا، لیکن یہ کہ معاملہ ایک نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور ایک جو ہیں سید النساء اہل الجنہ ہیں، جن کو کہ پوری دنیا کی خواتین کے لیے نمونہ بننا ہے۔ تو یہ تو ہے اس واقعے کا پس منظر، اور یوں سمجھیے کہ پوری امت کے اوپر حضرت فاطمہ کا یہ احسان ہے کہ یہ تسبیح فاطمہ انہی کے حوالے سے امت کو ملی ہے، جو بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔ باقی حضرت فاطمہ کا میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ایک عورت کا بہترین وصف جو قرآن نے بیان کیا ہے، فالصالحات قانتات، نیک بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ اسی کو اقبال نے سب سے بڑا وصف قرار دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول۔ تسلیم و رضا کی جو کھیتی ہے اس کا پھول جو ہے بطول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ماؤں کے لیے تو وہ گویا کہ اسوہ کامل ہے۔ اسی طریقے سے کہا ہے کہ جن کا حال یہ تھا کہ وہ آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، پروردہ صبر و وفا، کہ وہ تو میں ادب پروردہ صبر و رضا، وہ تو صبر و رضا کی پروردہ تھیں، اور ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ چکی پیس رہی ہوتی تھیں اور قرآن مجید پڑھ رہی ہوتی تھیں۔ بلکہ میں اس میں اضافہ کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے اپنے بچپن میں اپنے بعض بڑی بوڑھیوں کو اس نقشے میں دیکھا ہے، چکی بھی پیس رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، گود میں بچہ ہے اور وہ دودھ پی رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی صورتحال یقیناً ہوتی ہوگی حضرت فاطمہ کی بھی، کہ بچوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے بھی تو ان کے پاس کوئی وقت علیحدہ نہیں تھا، تو چکی بھی پیس رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، اور حضرت حسن یا حضرت حسین جو ہے چھاتی سے چمٹے ہوئے دودھ پی رہے ہیں۔ تو جو دودھ اس وقت ان کے حلق میں اتر رہا تھا، اس کی پاکیزگی کا اور اس کی طہارت کا ہم تصور قائم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پھر یہ ان کی گود میں جو دو پھول کھلے ہیں، یہ ہماری امت کے اندر ان کو حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت میں نوجوانوں کے سردار جنت میں وہ حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ میرے نزدیک ان کی سیرت کا سب سے بڑا وصف ہے، سب سے بڑا وصف ہے۔ نام کے مسلمان ہونا اور ہے، اور حقیقت کے مسلمان ہونا اور ہے۔ اور حقیقی مسلم وہ ہوتا ہے جس کے دل میں نور ایمان موجود ہو، ورنہ پھر زبان سے صرف کلمہ شہادت ادا کر دینے سے ایک شخص مسلمان تو ہو جاتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ چنانچہ سورۃ الحجرات میں کہا گیا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، تم کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھیے کہ قلب کی گہرائیوں تک اترا ہوا ایمان تھا،
یہی معاملہ حضرت علی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بچپن جو ہے نبوت کی گود میں جو پلا بڑا ہو، تو گزرا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی جو کیفیت ہوگی ایمان کی وہ اور کسی کی کیا ہو سکتی ہے۔ میں یہاں ذرا ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، علامہ اقبال نے حضرت فاطمہ کی عظمت کا ذکر بڑے ایک اچھوتے انداز میں کیا ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم ہمیں صرف ایک نسبت سے عزیز ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت فاطمہ زہرا کی تو تین نسبتیں ہیں، بیٹی ہیں سرور دو عالم رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ماں ہیں حضرات حسنین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر بیوی ہیں بانوئے تاجدار عطا، ان کی بیوی ہیں۔ یہ تین نسبتیں، لیکن میں علامہ اقبال سے آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں ایک چوتھی نسبت بھی تھی جس کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا، یا یہ ہمارا کچھ ظہول ہو گیا ہے اہل تشیع کا بھی اور اہل تسنن کا بھی، کہ جو عصمت مادر زہرا کی تھی وہ لوگوں پر بالکل واضح نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شامل کیا جانا چاہیے کہ جس کے ہڈیوں کے اندر دودھ جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا گیا ہے، تو یہ اس کی ایک چوتھی نسبت ہے جو بڑی جنہوں نے اپنی ساری دولت لٹا دی۔ اور پھر یہ کہ ان کے نام کے ساتھ کبریٰ کیوں آتا ہے، یہ لوگ بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ کبریٰ اس لیے کہ الصدیقۃ الکبریٰ، ہر نبی کے ساتھ جو قریب ترین ہوتے ہیں وہ صدیقین کہلاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اس پروگرام میں آ کر پہلی دفعہ 4 حسب ثابت جو یہ پروگرام ہوتا ہے اس میں ہماری جو اسکالرز ہوتے ہیں اس میں آج پہلی دفعع اس پروگرام میں یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ ڈاکٹر اسرار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم آئندہ بھی آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ اپنی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ سید النساء اہل الجنہ کی کچھ نہ کچھ وصف جو ہے وہ میں بھی بیان کرنے کی کوشش کر سکا۔ اللہ تعالیٰ میری کوشش کو بھی قبول فرمائے، اور ہماری خواتین کو میں ایک بات بہت صدمے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک زمانے میں ایک دریدہ دہن شخص نے، حالانکہ وہ بہت بڑا شخص تھا اس وقت اپنے حیثیت کے اعتبار سے، اتنی کڑوی بات کہی تھی جو سمندر میں گھول دی جائے تبھی وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا، کہ آج کی مسلمان عورت کے لیے فاطمہ جناح آئیڈیل ہے، فاطمہ زہرا آئیڈیل نہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کو آپ نے سنا۔ ڈاکٹر صاحب کے علاوہ جو مہمانان گرامی آج اس پروگرام میں تشریف رکھتی ہیں اس میں ام سارہ صاحبہ سے ہم پہلے بات کرتے ہیں۔ ام سارہ صاحبہ یہ بتائیے کہ بی بی کے علم و معرفت کے حوالے سے ہم تک بہت کم چیزیں پہنچی ہیں۔ عموماً ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جی بی بی نے بڑی مشقت سے چکی پیس کر حسنین کو پالا، لیکن جو بہت اہم پہلو ہے آپ کی زندگی کا وہ آپ کا وہ علم و حکمت ہے جس سے پوری دنیا مستفیض ہوئی، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی اہمیت کا اندازہ قرآن حکیم کی پہلی وحی سے کیا جا سکتا ہے۔ اقرا، اسلام نے علم کے حصول پر کتنا زور دیا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ علم حاصل کرنا، علم پھیلانا، دوسروں کو علم دینا کتنا اہم ہے۔ بی بی کی شخصیت اس حوالے سے ہمارے سامنے اس طرح آتی ہے کہ فاطمہ بزۃ منی کی مشہور حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بزۃ منی قرار دیا، سیدۃ النساء العالمین قرار دیا۔ حاملان قصہ میں آپ شامل ہیں، صاحبان حلطہ میں آپ کا شمار ہے، فاتحان مباہلہ کے قلب لشکر میں آپ ہیں۔ آپ کی اہمیت کا اندازہ ہم سب کو اس سے لگانا چاہیے۔ آپ کے علم و معرفت کے بارے میں کیا عرض کروں، میری کیا مجال جو میں آپ کے علم و معرفت کے بارے میں کچھ کہوں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ تاریخوں نے لکھا ہے کہ ایام جاہلیت میں یونانی فلسفے کے زیر اثر دعا کی تعلیم اور دعا کا باب بالکل ختم ہو چکا تھا، اور رب کا انسانوں کا تعلق اپنے رب سے خستہ اور شکستہ تھا۔ نور نبوت کے زیر اثر پرورش پانے والی بی بی نے جو علم، جو معرفت اپنے والد گرامی سے حاصل کی اس کو ہم تک پہنچایا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، تاریخوں میں ہے کہ ایک عورت نے آپ سے بہت سوالات کیے، اس کے بعد وہ شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی بی بی میں نے آپ کو بہت زحمت دی، میں اب سوال نہیں کروں گی،
تو بیوی نے کہا کہ نہیں، آپ نے اس کی ہمت بندھائی کہ نہیں تم سوال کرو، اور پھر آپ نے ایک مثال دی اور یہ فرمایا کہ دیکھو اگر کسی سے کوئی مزدوری لی جائے کہ تم بہت بھاری بوجھ لے کر بلندی پر چڑھو، لیکن اس کے معاوضے کے طور پر تمہیں 10 لاکھ دینار دیے جائیں گے، تو کیا اسے تھکن محسوس ہوگی؟ تو اس عورت نے کہا نہیں۔ تو بی بی نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح تمہارے سوالات کے جو جواب میں دے رہی ہوں، مجھے بارگاہ الہی سے اتنا اجر مل رہا ہے کہ مناسب ہے کہ میں تھکن کا احساس نہ کروں۔ بی بی کا مشہور خطبہ جو تاریخوں میں موجود ہے، اس پہ اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا معرفت اور کیا علم اور کیا گہری نظر آپ کی اسلامی تعلیمات اور اسلام کی روح پر تھی کہ آپ نے آغاز کیا حمد و ثناء الہی سے، اس کے بعد آپ نے شکر نعمت فرمایا، پھر آپ نے صفات الہی کا ذکر، صفات نبوت کا ذکر اور دعوت نبوت سے متعلق جتنے بھی اجتماعی اور سماجی بھلائی کے امور تھے آپ نے ان کا ذکر فرمایا، پھر آپ نے قرآن صامت اور قرآن ناطق کی تعریف فرمائی، اس کے بعد آپ نے اصول دین کا ذکر کیا، اس کے بعد اخلاق عالیہ کا ذکر کیا، پھر آپ نے شریعت مطہرہ کے مختصر احکام بتائے، اس کے بعد آپ نے اپنا تعارف فرمایا، پھر ایام جاہلیت میں جو لوگوں کی حالت تھی اور جن ظلمات میں عرب گرفتار تھے آپ نے اس کا ذکر فرمایا کہ میرے والد گرامی نے تمہیں ان اندھیروں سے نجات دلائی، پھر جس نفاق نے سر اٹھایا تھا آپ نے اس کا ذکر فرمایا، اور آخر میں جناب حضرت سلیمان اور حضرت داؤد اور حضرت زکریا کے حوالے سے آپ نے حق کا ذکر فرمایا، قرآن کا ذکر فرمایا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی بی کی صرف ہم اس بات کو کہہ کے آگے گزر جانے کے ہرگز ہمیں نہیں گزر جانا چاہیے کہ امور خانہ داری میں بی بی کا کیا مقام تھا اور آپ چکی پیستی تھیں۔ یقیناً یہ بہت اہم کام ہے اور ہر عورت کی ذمہ داری ہے اور اولین ذمہ داری ہے جسمانی مشقت کے ساتھ، لیکن صرف عورت کا مقام صرف یہ نہیں ہے، اس کو علم بھی حاصل کرنا ہے، اس کو اپنے عقل و معرفت کو بھی بڑھانا ہے، اس کو اپنی روحانی قوت کا بھی خیال کرنا ہے، اور ہمیں بی بی نے یہ بتایا اور یہ سبق دیا کہ عورتوں کے لیے افتخار کی بات اور شرف کی بات یہ نہیں کہ وہ کتنی حسین ہے یا وہ کتنی کم عمر ہے یا وہ کتنی ویل ڈریسڈ ہے، نہیں، بلکہ کتنی ذمہ دار ہے، اس میں کتنا احساس ذمہ داری ہے، وہ اپنے فرائض کو کس طرح ادا کرتی ہے، اور نہ صرف خاندان بلکہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اس کے پاس کیا پلان ہے اور اپنے فارغ وقت کو وہ کس طرح بسر کرتی ہے۔ بی بی جب گھر کا کام بھی کیا کرتی تھیں تو آپ کے لبھائے مبارک ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے، ساری رات آپ عبادت میں مصروف رہتی تھیں، اور آپ کے زبان سے کبھی کوئی ایسا کلمہ، کبھی کوئی ایسی بات صادر نہیں ہوئی جو اللہ اور رسول کی رضا کے خلاف ہو، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کوئی شخصیت اگر اللہ اور رسول کی رضا کا محور و مرکز بن جاتی ہے تو اس میں 2 باتیں ہونا ضروری ہیں، ایک تو احکام الہی اور صفات الہی کا مکمل علم اور گہری نظر، اور دوسری اس علم کے مطابق اپنے اعمال اور اپنے افعال و کردار۔ اب یہ دونوں باتیں ہمیں بی بی کی شخصیت میں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں۔ تو آپ کی رضا کے حصول میں تمام مسلمان کوشاں رہتے تھے، سب یہ چاہتے تھے کہ ہم کبھی بی بی کی ناراضگی مول نہ لیں اور ہم بی بی کو ہمیشہ خوشنود رکھیں، اس لیے کہ آپ کی خوشی اللہ کی خوشی، آپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ بی بی نے کبھی کوئی بات اپنے ذاتی مفاد، اپنے ہوا و ہوس کے حوالے سے کبھی نہیں کی۔ شمع ظفر صاحبہ، اسلامی ابلاغ کے حوالے سے آپ کی حیثیت ایک بہترین مقررہ کی سمجھی جاتی ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ علم و دانش کے حوالے سے، حکمت کے حوالے سے بی بی کا ایک بہت چونکا دینے والا خطبہ ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کے چند نکات ارشاد فرما دیجیے۔ اچھا نسرین، جہاں تک پورے خطبے کی بات ہے تو وقت کا دامن بہت تنگ ہے، ہم اس پورے خطبے پہ تو بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بی بی کی علم و دانش کا اندازہ آپ صرف اس سے لگا سکتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں نے ایک جملہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کوئی کفو نہ ہوتا. کفو کی بھی تفصیل بڑی وسعت کی حامل ہے، لیکن مختصراً یہ کہ ہم پلہ برابر. تو اب بی بی کے علم و دانش کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجیے کہ جن کا کفو قرار دیا گیا ہے انہیں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ باب العلم قرار دیا ہے. تو خود بی بی کے علم و دانش کی انتہا کیا ہوگی. اس خطبے سے ایک مختصر سے اقتباس میں آپ کی نظر کروں گی کہ جس کو اگر ہر دور کا مسلمان اگر جن جملوں کا تجزیہ کرے اور اپنے کردار کا احتساب کرے تو ہم اسلام کے معنوں کو سمجھ جائیں. اس کا پہلا جملہ تو ریلیٹ کرتا ہے اسی بات سے جس کو ڈاکٹر صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا کہ کلمہ پڑھ لینے سے ایمان نہیں آتا، اسلام آتا ہے. اسلام اور ایمان کا جو نازک سا فرق ہے وہ ہمارا مسلمان معاشرہ سمجھ نہیں پاتا ہے اس منزل کو. اور بی بی نے اس خطبے کے دوران اپنے والد محترم کے پیغام کو اس خوبصورتی سے پہنچایا کہ آپ نے جو پہلا ایک اس فرائض کے حوالے سے جملہ کہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان تم پر اس لیے فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ تم شرک سے محفوظ رہو. یعنی اگر شرک کسی بھی نقطۂ نگاہ سے آپ کے دل کے اندر ہے تو وہ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ اسلام کی منزل پر ہیں، لیکن آپ ایمان کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس کے فوراً بعد بی بی نے ارشاد فرمایا کہ تم پر نماز اس لیے فرض کی گئی ہے کہ تاکہ تم تکبر سے پاک رہ سکو. اب وقت کا دامن اتنا تنگ ہے کہ ہم ان جملوں کی بھی وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن میں دو جملے ضرور کہوں گی. اگر نماز پڑھتے ہوئے بھی ان احتیاطوں کو مد نظر نہ رکھا جائے جو نماز کے لازمی ہیں، مثلا ہم لباس کا تو اہتمام کرتے ہیں، ہم مصلی کا اہتمام تو کرتے ہیں، ہم جگہ کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن ہم اخلاق کی ان باریکیوں کا اہتمام نہیں کرتے کہ جن میں سے ایک کی جانب بی بی نے اشارہ دیا کہ تم پر نماز اس لیے لازم قرار دی گئی تاکہ تم لوگ تکبر سے محفوظ رہ سکو. اب جہاں عبادتیں تکبر کے ساتھ ہیں تو وہاں ایمان کیسے رہ سکتا ہے. تیسری منزل آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ، جسے ہم عام مسلمان معاشرے میں یقیناً عام مسلمان بھی اس چیز سے واقف ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ تم پر اس لیے واجب قرار دیا گیا تاکہ تمہارے اخلاق کو مستحکم کیا جا سکے. یعنی صرف صبح سے شام تک بھوکا رہنا، جس کو جو میں نے اکثر کیا کہ اس باریکی کو تو تقریباً سارے مسلمان جانتے ہیں، لیکن عمل کتنے لوگ کرتے ہیں. کہ روزہ صبح سے شام تک بھوکے رہ جانے کا نام نہیں ہے. اخلاق کو مستحکم کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزے کے دوران جو مشقتیں تم برداشت کر رہے ہو وہ مشقتیں عام زندگی میں جب ایک مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کو لاحق ہوتی ہیں تم ان کا اندازہ لگا سکو اور اپنے کردار کو اس حساب سے رکھ سکو، تو تمہارا روزہ جو ہے وہ استحکام کی منزل کے اوپر ہے، ورنہ صبح سے شام تک بھوکے رہ جانے کا نام ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ تمہارے نفس کو پاکیزہ کیا جا سکے اور تمہارے رزق کو وسعت دی جا سکے. رزق کی وسعت تو ہم سب کو یاد رہتی ہے، نفس کی پاکیزگی کسی کو یاد نہیں رہتی. زکوٰۃ دیتے وقت ہمارے نفس اتنے ہی زیادہ آلودہ ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے بدلے میں ہمارا رزق اس وقت وسعت اختیار کرے گا جب ہم اپنے نفس کو پاکیزگی کی منزل کے اوپر لے کر آئیں گے. یہ دختر رسول ان فرائض کو ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہت ساری چیزوں کو میں اس دوران بھی چھوڑتی ہوئے آپ جا رہی ہوں، صرف مخصوص چند نکات میں آپ کی خدمت پیش کر رہی ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج کو تمہارے لیے اس لیے فرض قرار دیا گیا کہ تاکہ دین اسلام کو استحکام عطا ہو سکے. اور اس کا ایک طویل فلسفہ ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان آ کر ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں، آپس میں تبادلہ خیالات ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مسائل، ایک دوسرے کی پریشانیوں کا پتہ چلتا ہے. اس نقطۂ نگاہ سے حج کا جو فریضہ ہے محض ایک مذہبی فریضہ نہیں بن جاتا ہے، بلکہ ایک ہماری سماجی ضرورت بھی بن جاتا ہے. دور حاضر میں بے شک ذرائع ابلاغ نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایک دوسرے کی باتیں، ایک دوسرے کے مسائل ویسے ہی پتہ چل جاتے ہیں، لیکن تصور کیجیے اس وقت کہ جب ذرائع ابلاغ نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو اس وقت ایک حج، اور آج بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو ہم ذرائع ابلاغ کے حوالے سے بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے یا ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اور پھر دوسری چیز کہ بیک وقت اتنی تعداد میں مسلمانوں کا یکجا ہو جانا غیر مسلم قوتوں کے لیے یہ بھی ایک بڑی ہیبت کی بات تھی کہ جس نقطے کو بی بی نے واضح کیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف تمہارے لیے اس لیے لازم قرار دیا گیا تاکہ تمہارے معاشروں کی اصلاح ہوتی رہے. آج کہاں ہے ہمارے بیچ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر؟ ہم اس روایت کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، ہم فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر آخری جملہ اس خطبے کے ضمن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی نسرین کہ جو اس یقیناً میں اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، نہ صرف اس جملے کی جان ہے بلکہ پوری تعلیمات اسلام کی جان ہے جملہ جو شرادی کونین نے ارشاد فرمایا. آپ نے کہا کہ لیکن خدا سے تو صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو صاحبان علم ہوا کرتے ہیں.
یعنی اب علم کی ایک کسوٹی، ایک معیار شہزادی نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یوں چاہے تم مدرسوں میں پڑھو یا کالجوں میں جاؤ یا یونیورسٹیز میں جاؤ، لیکن تمہاری علم کی معیار یہ ہے کہ تم خدا سے کتنا ڈرتے ہو. تو جو خدا سے جتنا ڈرتا ہے وہ اتنا ہی ایمان کے راستے کے اوپر جو ہے وہ اپنے سفر کو طے کرنے لگتا ہے. ام سارہ صاحبہ، آپ کے علم میں ہوگا کہ ختمی مرتبہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اس کے جواب میں حضرت علی نے جو کہا وہ آپ ہمارے ناظرین کو پلیز بتائیے. حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی دختر کو اپنی دنیا اور آخرت کے کاموں میں بہترین مددگار پایا. اور یہ کسی شوہر کا ایک بیوی کے لیے بہت بڑا خراج تحسین اور خراج عقیدت ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی کے تعلق میں سب سے زیادہ بات یہی اہم ہوتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی دنیا اور آخرت کے کاموں میں اس کی کس طرح مددگار ثابت ہوتی ہے. مددگار کا لفظ استعمال کیا، اٹس اے کمپلیمنٹ. اور یہ آج کی عورت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے اپنے شوہروں کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں. یہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. اچھا شمع ظفر صاحبہ، میں آپ ہی کا ایک جملہ کوٹ کرنا چاہتی ہوں یہاں. آپ نے کہا تھا کہ پرورش اور تربیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. پرورش تو ہر ماں کرتی ہے ممتا کے جذبے کے تحت، لیکن تربیت اس کے فرائض دین اور دنیا میں شامل ہے. اس حوالے سے ہمیں بی بی فاطمہ کے ہاں اپنی اولاد کی تربیت کے علاوہ ایک اور اہم نقطہ نظر آتا ہے جو پورے عالم اسلام میں کہیں نظر نہیں آتا، اور وہ ہے ایک ملازمہ بی بی فضہ کی تربیت. اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. لیکن بچوں کی تربیت کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے شہزادی کونین نے تربیت کی ہے کہ چکی بھی پیستی جا رہی ہیں، تلاوت کلام پاک کر رہی ہیں اور بچہ گود میں ہے. عصر حاضر کے فلاسفرز، ماہران تعلیم اور ہمارے علماء، اب یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بچے کی پرورش میں ماں کا کردار کتنا اہم ہے. اسلام نے تو 1400 برس پہلے بتایا، لیکن آج تحقیق کے بعد بھی یہ چیز اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے خود اتنی روشنی ڈالی تربیت کے اس منزل کے اوپر. میں اس میں چند جملوں کا اضافہ کروں گی کہ خود بی بی کی تربیت کس کی آغوش میں ہوئی ہے، اس پر بھی ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈال دی کہ ایک شہزادی وہ ہے جو ملکۃ العرب کہلا رہی ہیں، جنہیں خدیجۃ الکبریٰ، اور خدیجۃ الکبریٰ کیوں کہا جاتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے روشنی فرمائی، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی، روشنی ڈالی اس پر. اور پھر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان دو ہستیوں کی تربیت کا اثر شہزادی کونین یعنی دختر رسول پر، اور پھر ان بچوں کی تربیت میں جو سرداران جوانان جنت ہیں، شہزادی کی تربیت کا اثر، جس کے لیے میں صرف ایک جملہ کہوں گی کہ عصر حاضر کی ماں تو ہمیں روزگار میں الجھی ہوئی ہے، لیکن اتنا وقت تو ہمیں ملتا ہے کہ جب اپنے بچوں کو سلانے لگیں تو شہزادی کے دیے ہوئے سبق پر ہم عمل پیرا ہوں اپنے زمانے کے حساب سے. کہ جب تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب آپ اپنے فرزند اکبر امام حسن علیہ السلام کو سلا رہی ہوتی تھی یا اپنی گود میں کھلا رہی ہوتی تھی، تو لوری کے جو جملے آپ کی زبان سے ادا ہوتے تھے، اس کو جب ہم اپنی زبان میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ تربیت کہاں کا اور کیسے کیسے ہوتی ہے. تو آپ یہ ارشاد فرماتی تھیں کہ تم اپنے باپ کی طرح شجاع بنو، اپنے باپ کی طرح تم خدا پرست بنو، اپنے باپ کی طرح تم حق کا دفاع کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور کینہ توز افراد سے محبت اور دوستی نہ کرنا. تو یہ صرف لوری نہیں ہے، اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ پوری شخصیت، پوری زندگی پر اس طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہے کہ اس کا اثر ہمیں کربلا اور شام تک نظر آ رہا ہے. کہ میدان کربلا میں کھڑے ہو کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کیا جملے کہے تھے؟ آپ نے یہی کہا تھا نا کہ، اور بیعت کی منزل پہ بھی آپ نے کیا کہا تھا کہ مجھ ایسا اس ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری رگوں میں شیر فاطمہ دوڑ. تو یہ نہ صرف ماں کے شیر کا اثر تھا بلکہ ماں کے دودھ کا بھی اثر تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں غلاموں کی طرح راہ فرار اختیار نہیں کروں گا اور نہ میں بزدلوں کی طرح سر جھکا کر موت کو قبول کروں گا. تو یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تربیت کا اثر تھا. اور کنیزی کی منزل پر تو میں کہوں گی کہ اس ایک جملے میں آپ کی تربیت کا نچوڑ شامل ہے کہ وہ فضا جن کے لیے تاریخ کی متضاد روایتوں کے باوجود تاریخ متفق ہے اس بات پر کہ چاہے وہ حبش سے آئیں یا ہند سے آئیں، لیکن تاریخ متفق ہے کہ ان کا تعلق ایک کوئی بہت مشہور اور علمی خاندان سے تھا. حبش کے حوالے سے بھی اور ہند کے حوالے سے بھی تاریخ اس جملے کو تو رقم کرتی ہے کہ آپ کا تعلق کسی بہت
بڑے گھرانے سے تھا، اور دو تاریخیں ملتی ہیں کہ حبش کی بادشاہ کی بیٹی تھی یا آپ کا ہند میں راجپوتانہ خاندان سے تعلق تھا. اس کے لیے ہمیں دو تاریخیں، لیکن دونوں میں یہ کہ آپ کا تعلق کسی بہت ہی اعلیٰ عرفہ خاندان سے تھا. اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ جب آپ اس گھر میں آئی تھی اور آپ نے فاقے دیکھے تھے تو آپ نے کیمیا کے عمل کو استعمال میں لا کر سونے کے ٹکڑے کو، لوہے کے ٹکڑے کو سونے میں بدل کر حضرت علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا. سونے میں بدل کر آپ نے اس کو پیش کیا تھا. کہ تاریخ کی روایتیں، تاریخ بہرحال تضاد تاریخوں میں ہمیں ملتا ہے، چاندی کو کہتے ہیں، لیکن آپ نے لوہے کے ٹکڑے کو سونے میں بدل کر آپ نے ان کے سامنے پیش کیا. لیکن جب جو داماد رسول تھے، جو ابن ام رسول تھے، جب آپ نے ان کے کردار کی بلندی دیکھی کہ انہوں نے تو صرف ایک ٹکڑے کو سونے میں بدلا تھا، لیکن انہوں نے زمین کو شگافتہ کر کے سونوں کے ڈھیر دکھا دیے، تو اس گھرانے کی منزلت ان کو سمجھ میں آ گئی. تو ان کے لیے صرف ایک جملہ کہوں گی کہ رحلت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد تقریباً، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا، تو 70-72 برس آپ زندہ رہے. یعنی واقعی کربلا کے بعد بھی 10-12 برس بعد تک آپ زندہ رہی ہیں. اور اس دوران آپ سے جس نے بھی کلام کیا واقعی کربلا کے بعد بالخصوص، آپ نے اس کا جواب قرآن پاک سے دیا. یعنی آپ سے سوال کیا جاتا، آپ اس سوال کا جواب اس آیت قرآنی کا انتخاب کر کے دیتی تھی کہ جس میں اس سوال کا جواب پنہا ہوتا تھا. تو یہاں پر اگر میں کہوں تو یہ بجالب نہ ہوگا کہ ایک کنیز جو حبش سے آئی تھی یا ہند سے آئی تھی، اس کنیز نے اگر دختر رسول کی صحبت میں چند برس گزارے ہیں تو اس کا علم اس منزل پر ہے، تو خود اولاد فاطمہ کا علم کس منزل کیا. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس حوالے سے ہم ام سارہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دعا کے ضمن میں جو تعلیمات دی ہیں وہ کیا ہیں؟ ارشاد فرمائیے. دعا، نسرین، دعا جیسے کہ آپ نے کہا مومن کا ہتھیار ہے، اور قرآن حکیم میں ادونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. اور بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں تو بہت قریب ہوں، اور مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ سے دعا مانگو، شاید تم فلاح پا جاؤ. دعا کا ادارہ ایام جاہلیت میں بعثت سے قبل بہت مزمحل ہو چکا تھا. یونانی فلسفے کے زیر اثر الہ واحد کو تمام صفات سے عاری سمجھ لیا گیا تھا. مشرکین نے وہ صفات کچھ بتوں کو مختص کر دی تھیں کہ یہ قدرت کے بت ہیں، اور یہ رزق دیتے ہیں، یہ اولاد دیتے ہیں، اور یہ ان پر سے تمام حجاب اٹھ گئے ہیں اور یہ ہر جگہ موجود ہیں. لات، بنات، عزا، اصاف، نائلہ، جیسے کہ آپ جانتی ہیں بتوں کے بڑے بڑے بتوں کے نام تھے. اس کے علاوہ بہت سینکڑوں ہزاروں بت تھے. یہ ادارہ خستہ و شکستہ تھا. رب حقیقی سے بندوں کا تعلق بالکل معدوم، ختم ہونے کے قریب تھا. نور نبوت نے اس ادارے کو جلا بخشی، اس کو جان عطا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذخیرہ جو ہم تک پہنچا ہے، آپ نے کس طرح صفات الہی کا ذکر کر کے بندے کا تعلق اللہ سے قائم کیا. اور آغوش رسالت میں پرورش پانے والی جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین نے روحانی طور پر یہ ورثہ پایا، اور آپ نے یہ ورثہ ہم تک پہنچایا. اہل بیت نے یہ ورثہ ہم تک پہنچایا، جس میں بی بی کا مرکزی مقام ہے. انتہائی فصیح و بلیغ زبان میں بی بی کی دعاؤں کا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے، اور یہ چھپ چکا ہے صحیفۃ الزہرا کے نام سے. اردو میں ترجمہ بھی ہے اس کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت انداز میں بی بی نے دعائیں مانگنے کا سلیقہ ہمیں تعلیم فرمایا ہے، جس میں صفات الہی کا واسطہ ہے، حمد و ثناء الہی ہے. تمام انسان کا تعلق جو کائنات سے ہے، انسان کا تعلق جو اپنے رب سے ہے، وہ تمام حوالے دے کے، تمام واسطے دے کر بی بی نے کس طرح شکستہ دل انسانوں کا ربط اس مالک حقیقی سے قائم کرنے کے لیے ہمیں تعلیم دی ہے، جس سے ہم دلی سکون پاتے ہیں، قلبی سکون پاتے ہیں. مختصر سا وقت کی کمی کے باعث صرف میں ان دعاؤں کا حوالہ دیتی چلوں جو صحیفۃ الزہرا میں میری نظر سے گزری، جس میں حمد و ثناء الہی سے متعلق دعائیں ہیں، اس کے علاوہ عبادات سے متعلق ہیں، پھر اپنے روز و شب سے متعلق ہیں،
سختی اور رنج و غم کے دفیے کے لیے ہیں، مہلک امور کے دفیے کے لیے ہیں، شدید بیماریوں کے دفیے کے لیے دعائیں ہیں، رزق کے لیے اور فلاح کے لیے، عافیت کے لیے، قیامت کے روز کے لیے، موت کے بعد کے لیے اور متفرقہ امور کے لیے بی بی نے جو دعائیں ہمیں تعلیم فرمائیں۔ اور بی بی کا تو عبادت میں تمام وقت بی بی کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر الہی میں گزرتا تھا۔ آپ کے فرزند اکبر امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شب جمعہ بی بی تمام رات عبادت میں مصروف رہیں، اور صبح ہوتے ہوتے آپ نے سنا کہ آپ نام لے لے کر مومنین اور مومنات کے لیے دعا فرما رہی ہیں۔ تو شہزادے نے بعد میں پوچھا، مادر گرامی آپ سب کے لیے دعا کر رہی ہیں، اپنے لیے کیوں نہیں دعا کر رہی؟ تو فرمایا پہلے ہمسایہ بعد میں اپنا گھر، جس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی کے دل میں امت مسلمہ کے لیے کس قدر درد تھا، اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے آپ نے شروع سے اخیر تک کتنی کوشش کی، اور یعنی کہ تمام گھر اب اس کے اثرات، اس کا نور دیکھیں کربلا کے میدان تک پہنچتا ہے اور شام کے دربار تک پہنچتا ہے کہ بی بی نے اپنی دعاؤں کو کیسے عملی نمونہ دیا، کہ آپ نے اپنی اولاد کو کس طرح تربیت دی اور کیا دی کہ وہ ورثہ نہ صرف الفاظ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ ہمیں تاریخ کے روشن باب نظر آتے ہیں جہاں بی بی کے علم و معرفت اور آپ کی تعلیم کردہ دعاؤں کا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے آج ہمارے جو معزز مہمانان گرامی یہاں تھے، آپ نے ان سے کچھ باتیں سنی۔ سیرت محمد مصطفیٰ اور ہمارے جتنے بھی رول ماڈلز اسلام کے حوالے سے ہیں، ان کی سیرت پر ہم گفتگو کے بہت پروگرام سنتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ معاشرے کی جو اخلاقی صورتحال ہے، اس میں ہمیں کہیں عمل کی صورت میں اس سیرت کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ آئیے آج جن بی بی کا یہ پروگرام ہے، ان کے وسیلے سے یہ دعا کریں پروردگار سے، اور اپنے شافع محشر محمد مصطفیٰ سے یہ فریاد کریں کہ آپ اپنی جگر پارہ بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے سے ہماری تمام خواتین کو اور اپنے تمام امتیوں کو اور اپنی اولاد کو اس راستے پہ چلنے کی ہدایت فرمائیں جس کی تعلیمات کے لیے آپ نے اور آپ کے گھرانے نے بہت بڑی قربانی پیش کی۔ خدا حافظ۔